سفر ایک صدی کا، یہ پربھنی ہے، مرہٹواڑہ کا تعلیمی و ثقافتی مرکز، حضرت سید شاہ تراب الحق صاحب کا مسکن، یہ تعلیم کے دیوانوں اور علم کے متوالوں کی سرزمین ہے۔ یہاں میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے تحت تعلیم و تربیت کی 100 سالہ تاریخ سر ابھارے کھڑی ہے۔ یہ ہے معید المسلمین پرائمری اسکول، جس کے قیام کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پھول وعدے نئی کتابوں میں، ایک بیتی صدی نصابوں میں۔ اس کے بنیاد گزاروں میں حاجی شکور حاجی موسیٰ، عبدالکریم ہاشم، حبیب عبداللہ، عبدالشکور صالح محمد اور محمد عبدالشکور صاحبان شامل ہیں۔ انہی حضرات کی درخواست پر اس اسکول کا رجسٹریشن اور اندراج مملکت آصفیہ ممالک محروسہ سرکار عالی میں ہوا تھا، اور اسکول کو باضابطہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی عطا کیا گیا تھا۔ یہ اسکول ایسے دور میں شروع ہوا تھا جب نہ پڑھنے والے تھے اور نہ پڑھانے والے۔ بچوں اور اساتذہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر والدین سے درخواستیں کر کے اسکول لانا پڑتا تھا، اور تعلیمی یافتہ خواتین اور مردوں کی منتیں کر کے انہیں پڑھانے کے لیے آمادہ کرنا پڑتا تھا۔ بڑے نامساعد حالات تھے، مشکل مرحلہ تھا، بڑی قسمہ پرسی میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس جاں گسل مرحلے کے کئی سال گزر گئے۔ طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی تو معید المسلمین ہائی اسکول ماضی قریب میں شروع کیا گیا۔ اس کے بعد پاڈیلا پرائمری اسکول کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر پاڈیلا جونیئر کالج کا قیام عمل میں آیا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کے سابق طلبہ میں عالی جناب رشید انجینئر صاحب اور حاجی عبدالغنی خمیسہ صاحب، سابق وائس چانسلر جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ حاجی عبدالغنی صاحب خمیسہ تو میمن برادری ہی سے ہیں، لیکن یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی اکثریت امت مسلمہ کے دیگر طبقات کی ہے۔ میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن اور اس کے تحت چلنے والا یہ تعلیمی ادارہ مدرسہ معید المسلمین بےحد قدیم ہے، اور اس سے پربھنی کے مسلم طلباء کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ میں نے خود بھی اس سے استفادہ کیا۔ جتنے میمن حضرات تھے یہاں پر ماہانہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو ڈونیشن دیتے تھے پڑھنے کے لیے۔ میں نے خود 4 سال تک 30 روپے مہینہ میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن سے لیا، انجینئرنگ کیا حیدرآباد میں۔ میرے بڑے بھائی کو بھی 30 روپے مہینہ 4 سال تک ملے، اور انہوں نے ایم اے کیا۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کو یہ فائدہ پہنچا، اور جو HCS بھی اس زمانے میں حیدرآباد سول سروس رہتا تھا، IAS صاحب ہے۔ ماضی قریب میں اس اسکول نے میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صدر اشرف سیٹھ پاڈیلا کی رہنمائی میں کافی ترقی کی ہے۔ میمن برادری میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے 100 سال پہلے ایک آرگنائزیشن اسٹیبلش تو کی، اس کو اس زمانے میں 100 سال پہلے رجسٹرڈ کیا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کی کچی بازار کی عمارت میں جاری اسکول، جس میں 2000 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں، کے علاوہ معید المسلمین ہائی اسکول کی ایک علیحدہ عمارت تعمیر ہوئی، اور وہاں ہائی اسکول جاری ہے جس میں 1200 سے زیادہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ حاجی محمد پاڈیلا پرائمری اسکول کی نئی عمارت تعمیر کی گئی، جہاں 1000 سے زیادہ بچے تعلیم پا رہے ہیں۔ اسی طرح حاجی محمد پاڈیلا جونیئر کالج میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ اس طرح میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد 5000 کے آس پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ادارے کو قائم کیا بڑا نیک مقصد کے ساتھ۔ ان کی بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے جو یہاں پر اس کام کو اللہ تعالیٰ اچھے سے چلا رہا ہے، دین و دنیا کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پربھنی میں آج کئی تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اپنا کوئی ڈگری کالج نہیں ہے۔ الحمدللہ
परभनी का पहला मुस्लिम डिग्री कॉलेज और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का पहला डिग्री कॉलेज मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन के इश्तराक से कायम होने जा रहा है। आज ये सिचुएशन है कि परभनी में एक डिग्री कॉलेज कायम होने जा रहा है। इंशाल्लाह ये अगले 2 से 3 साल में तैयार हो जाएगा। तो ये फेडरेशन का पहला डिग्री कॉलेज है जो फेडरेशन की ज़ेर निगरानी में चलेगा और इंशाल्लाह ये परभनी के आवाम को इसका बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। इस डिग्री कॉलेज में ज़्यादातर फोकस रहने वाला इंशाल्लाह गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, लेकिन हम उसके साथ साथ और प्लान्स बना रहे हैं जिसमें हम दूसरे टेक्निकल कोर्सेज डाल सके, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज डाल सके। तो अगले 2 से 3 साल में ये जब इंशाल्लाह कॉलेज तैयार होंगी तब तक ये पूरा प्लान इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि फेडरेशन ने परभनी को इस डिग्री कॉलेज के लिए चुना। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आज इकबाल ऑफिसर साहब का और पूरे फेडरेशन की मैनेजमेंट टीम का कि उन्होंने परभनी को ये मौका दिया। मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन परभनी ने तालीमी मैदान के अलावा और कई दीगर मैदानों में समाजी खिदमात अंजाम दी हैं, जैसे मुस्तहक खानदानों की आबादकारी। ऐसे 165 खानदान जिनको घर मैसर नहीं थे उन्हें मकानात तामीर करके दिए गए। इसी तरह ख़वातीन के रोज़गार के लिए नई नई मसनूआत बनाने में उनकी मदद की जाती है, उनकी सरपरस्ती की जाती है और उन मसनूआत की एक नुमाइश भी मुनक़्क़द की जाती है। इसी तरह नौजवानों को रोज़गार शुरू करने के लिए और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए गैर सूदी कर्ज उन्हें दिया जाता है। इस तरह की और भी कई खिदमात हैं। इसमें एक नुमाया काम सीरत क्विज़ का है जो पिछले कई सालों से जारी है। जब सारा मुल्क और दुनिया के बेशतर इलाके कोविड से परेशान थे, कोरोना में लोग मर रहे थे, उस वक्त मेमन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने अपना खुद का एक अस्पताल कायम किया, एक आर्जी अस्पताल जहां कोविड से मुतासर लोगों का इलाज किया गया और कई लोग इस अस्पताल में सेहतयाब होकर आज भी मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। परभणीच्या मुस्लिम समाजाने एका कडवट शिवसैनिकाचा जीव वाचवला। भारतामध्ये फळाला थूक दाखवून मुस्लिम समाजाला बदनाम करणाऱ्या लोकांच्या तोंडावर मी जिवंत उदाहरण म्हणून स्वतः मी आज हे घोषित करतो की मला मिळालेलं जीवन एका सच्चा इस्लामच्या फॉलोअरनं दिलेलं आहे। डॉक्टर खालेक साहेब आहेत, डॉक्टर सय्यद मलिक साहेब आहेत, पाडेला हॉस्पिटलची मॅनेजमेंट आहे, माझे बालमित्र पाडेलाजी आहेत। आणि एक नक्की सांगतो, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय वेड्यासारखी माणसं आहेत, झपाटलेली माणसं आहेत, संधी मिळत नाही, हे या देशाचं दुर्दैव आहे। जात धर्म जन्म हा त्या माणसाचं भवितव्य, परंतु महामारीच्या काळामध्ये ज्या ताकदीनं बाबासाहेबांना मानणारा समाज, ज्या ताकदीनं या देशाच्या मूळ प्रवाहातला मुस्लिम समाज जीव धोक्यात घालून अवलिया माणूस हा मस्करी नाही, यंत्रणा नाही, आपापले पैसे टाकून सगळं सेट आणतायत आमचे पाडेला सेट आणि परभणीमध्ये आज हजारों लोकांचा जीव वाचवता है। हमने 60 बेड आईसीयू हॉस्पिटल कायम किया था जिसमें हमारे डॉक्टर मोहम्मद मेमन साहब ने लीडरशिप का रोल किया था। हमारे साथ में हमारे मिट्ठू भाई, मूसा भाई, हमारे मोइन मौलवी साहब और कंसल्टिंग डॉक्टर हमारे सैयद खलील साहब, ये लोगों की मेहनत की वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल पूरे 2 साल तक हमने परभनी के लोगों को खिदमत दे पाए। ये हॉस्पिटल जो है हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल हमारे मिट्ठू भाई की मेहनत से सिर्फ 17 दिन में हमने खड़ा किया था। 17 दिन में पूरे पेपर वर्क और पूरा हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट का काम जो है ये 17 दिन में हुआ था।
یہ کام جو ہے قریب ہم نے 2020 والے کووڈ میں فرسٹ ویو میں اور سیکنڈ ویو دونوں میں ہی چلایا تھا. ہم نے قریب 550 پیشنٹس ہم نے کیے اور ہم نے کریٹیکل سے کریٹیکل بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہر قسم کے پیشنٹس کو ہم نے ایکسپٹ کیا تھا. واضح رہے کہ میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن پربھنی کے ان تمام سرگرمیوں میں آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن نے میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن پربھنی کی سرپرستی کی ہے. آج اشرف سیٹھ پاڈیلا ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سرپرستی میں کیے ہوئے کام ان کی یاد دلاتے ہیں. وہ ہمارا حوصلہ تھے، ہماری ہمت تھے، ہمارا عزم تھے. اب افضل سیٹھ ہمارے شانہ بشانہ موجود ہیں. آئیے اب واپس چلتے ہیں تعلیم کی طرف، اس لیے کہ تعلیم ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم ملاقات کرتے ہیں معید المسلمین کے کچھ سابق طلبہ سے جو آج سماج میں اپنا ایک بلند مقام رکھتے ہیں. ہم بات کریں گے سب سے پہلے جناب تحسین احمد خان صاحب سے، جو اس اسکول کے سابق طالب علم ہونے کے علاوہ ایک فارسٹ آفیسر رہ چکے ہیں اور پربھنی کی جانی مانی شخصیت ہیں. سن 1964 سے سن 1968 تک ہم لوگوں نے پہلی جماعت سے چاروں جماعت تک اسی معید المسلمین اسکول میں تعلیم حاصل کی. یہ اس وقت دینی اور دنیاوی تعلیم کا واحد اسکول تھا جہاں پر دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی، پر شخصیت کو نکھارنے کے اوپر بھی بڑا کام کیا جاتا تھا. ہمارے اساتذہ جب اس زمانے میں تھے ان کی تپش آج بھی ہم کو محسوس ہوتی ہے. ہمارے صدر صاحب سعادت خان صاحب، ہمارے جو ٹیچر مولوی صاحب کہتے تھے ان کو وزیر الدین ملک صاحب، حبیب مولوی صاحب، امیر الدین ملک صاحب، آج بھی ان کے چہرے ہماری نظروں کے سامنے گھومتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی ساری محبت شفقت اور ہم لوگوں کے اوپر نچھاور کی. آئیے اب ہم چلتے ہیں پربھنی کے ایک معروف تاجر سے ملنے جنہیں لوگ صالح جاوید یافعی صاحب کے نام سے جانتے ہیں. ان کے ساتھ میں تشریف فرما ہے سلیم سیٹھ صاحب. یہ دونوں معید المسلمین پرائمری اسکول کے سابق طالب علم ہیں. اس مدرسے میں میرے والد محترم نے بھی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد میں نے بھی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد میرے بچوں نے بھی اس میں تعلیم حاصل کی. یہاں پر جس طریقے کا ماحول فراہم کیا گیا ہے، دینی تعلیمی امتحانات جو لیے جاتے ہیں اس ضمن میں یہاں کے بچوں کو اور پورے ان کے پیرنٹس کو بھی ایک بہت بڑے پیمانے پہ اسلامی اقدار پر مبنی جو ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے کافی فائدہ مند ہے. میرے ساتھ یہاں پر سید سلیم صاحب جو ہے تشریف فرما ہے. یہ باغبان برادری کے صدر بھی ہیں اور انہوں نے بھی یہیں پر تعلیم حاصل کی ہے. آج اللہ کے فضل سے ان کی برادری کا بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہے. یہ ہیں ڈاکٹر شعیب انصاری صاحب. انہوں نے میٹرک تک معید المسلمین ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی اور آج ایک کامیاب ڈاکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. میرا 10th معید المسلمین ہائی اسکول سے 2003 میں الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. MBBS گورنمنٹ میڈیکل کالج اورنگ آباد سے اور MD میڈیسن گورنمنٹ میڈیکل کالج ہماچل سے کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. میں پربھنی میں حیات ہاسپٹل کے نام سے ایز اے فزیشین پریکٹس کر رہا ہوں. معید المسلمین کے سابق طلبہ میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس نے پربھنی سے باہر اورنگ آباد اور پھر بین الاقوامی سطح پر تعلیم و تدریس میں نہ صرف خود کا بلکہ معید المسلمین پرائمری اسکول کا بھی نام روشن کیا ہے. لیجیے ملاقات کیجیے جناب ڈاکٹر شہاب افسر خان صاحب سے. والد صاحب مرحوم جمعہ خان صاحب نے معید المسلمین اسکول میں ہمیں پہلی جماعت میں شریک کرایا تھا. اس مدرسے سے ہمارا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اس مدرسے کی یادیں جو دل اور دماغ پر چسپاں ہیں، جو مٹنے کا نام نہیں لیتی. جو ایک چھوٹا سا بچہ معید المسلمین میں پڑھا. شہاب افسر خان صاحب ایک ماہر تعلیم، ایک اچھے معلم اور مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہل قلم بھی ہے. 70 کی دہائی میں انہوں نے روزنامہ آج میں ایک ادبی صفحے کی ادارت بھی کی ہے اور آج کل ایک
عالمی میگزین افسانہ نما کے چیف ایڈیٹر ہیں اور خود افسانہ نگار ہیں۔ معید المسلمین کے سابق طلبہ میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی وائس چانسلر رہ چکی ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر حاجی عبدالغنی خمیسہ صاحب سے۔ یہ خود بھی میمن ہیں اور میمن برادری میں انہوں نے ایک بلند مقام پیدا کیا ہے۔ 1955 میں میرے والد نے میرا داخلہ جو ہے تو معید المسلمین میں کرایا تھا، اور تقریباً جو ہے تو 4 سال میں معید المسلمین میں پڑھائی کیا، اور اس وقت کے جو حالات تھے وہ بہت الگ تھے اور بہت مشکل حالات تھے، جہاں پر ٹیچرز بھی کم تھے۔ اب ہم کو جو ہے تو ایک گجراتی پڑھانے کے لیے بھی ایک ٹیچر تھا، جو ٹیچر تھے معید المسلمین کے، وہ انتہائی محنتی تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں جو ہے تو اتنی ترقی کر سکا، ریڈر بن گیا، اس کے بعد پروفیسر بن گیا، اس کے بعد جو ہے تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹر بھی تھا امپلائمنٹ بیورو کا، اور آگے چل کر جو ہے تو وائس چانسلر کا بھی جو ہے تو میرے کو موقع ملا تھا۔ اب ہم بات کریں گے جنید غلام محمد خمیسہ سے، جو ینگ میمن کمیٹی کے صدر ہیں اور میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن پر بھنی کے تمام تعلیمی اداروں میں وقت کے جدید تقاضوں کے لحاظ سے تعلیمی ضروریات کو تبدیل اور پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ ان کی بھی تعلیم معید المسلمین ہی میں ہوئی ہے۔ الحمدللہ میری جو ہے 4 پیڑھیاں اسی ادارے سے جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے کئی لوگوں کی خدمات ہیں، کئی لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ہم نے ہر جمعہ کے دن یہاں پہ جو ہے بیگ فری ڈے کے طور پہ ہم نے جو ہے یہاں پہ سٹارٹ کیا، جس کے اندر تمام اسکولوں میں ہمارے بچوں کو جو ہے اس دن بیگ فری رہتا ہے، اور ان کے اسکلز جو ہے ابھارنے کے لیے ہمارے اساتذہ کرام الگ الگ ایکٹیویٹی کے ذریعے سے وہ دن پورا بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ہر سیٹرڈے اسکل بوسٹر کا بھی جو ہے ہم نے یہاں سٹارٹ کیا ہے، جس دن جو ہے الحمدللہ جو ہے وہاں پہ کمپیوٹر کلاسز ہم لوگ جو ہے وہ بچوں کو لیتے ہیں، اور پریکٹیکل سائنس کے مختلف اس کے اندر لیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اسپورٹس بھی اسی دن الحمدللہ ہوتا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کو سامنے رکھ کر HRD کا یونٹ ہم لوگ نے شروع کیا ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ ہم نے ہمارے ہی ادارے میں سے کئی ایسے جونیئرز ٹیچرز کو جو ہے سلیکٹ کیا اور ان کو ٹرینڈ کیا ہے ایز اے ریسورس پرسن کے۔ الحمدللہ یہی پوری ہماری ٹیم اس پورے ہمارے ادارے کے اندر جتنے ٹیچرز ہیں ان کو مختلف پروگرامز دے کر جو ہے ان کو ٹرینڈ کرتی ہے، ان کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہے۔ پھر ٹیچرز کو آگے لانے کے لیے ہم نے جیسا یونیورسٹیز کے اندر جو ہے سسٹم ہوتا ہے HOD کا، ویسے ہی کنسپٹ ہم لوگ نے جو ہے یہاں پر HOC کا کنسپٹ لے کر آئے کہ ہمارے پاس ایک ایک کلاس کے کئی ڈویژنز ہیں، تو ہم نے ان کو ہیڈ آف کلاس کے جو ہے کنسپٹ پہ ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا۔ جیسا اردو میڈیم کے اندر کے جو طلبہ ہے اور شہر کے انگلش میڈیم کا سب سے بڑا جو اسکول ہوتا ہے، وہاں پہ جو انگلش میڈیم میں جو CBSE پیٹرن پڑھایا جاتا ہے، وہی پیٹرن ہم نے یہاں پہ ہمارے سیمی میڈیم کے اندر اسٹارٹ کیا ہے۔ ہم نے شہر کے ان مسلمانوں کے لیے جو اتنی بڑے اسکول میں اتنی بڑی فیسیں دے کر نہیں پڑھا سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک آپشن یہاں پہ دیا ہے کہ وہی کنسپٹ آج ہمارے معید المسلمین کے اور دیگر ہمارے چاروں اداروں میں ہم الحمدللہ دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھی پوری ینگ میمن کمیٹی کی ٹیم ہے اور میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے تمام ذمہ داران ہیں، تمام ہیڈ ماسٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، اور شہر کے بہت سے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جس سے میں مختلف موقع پر جو ہے ملاقات کرتا ہوں، ان سے رہنمائی اور رہبری ملتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مل کے اس ادارے کے لیے دن اور جان لگا کر محنتیں کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کی ملاقات کروانا چاہیں گے ایک ایسے شخص سے جو معید المسلمین کے سابق طالب علم بھی ہیں اور اب میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے سیکریٹری بھی ہیں۔ آئیے ملتے ہیں غلام محمد خمیسہ عرف مٹھو بھائی سے۔ میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن یہ پربھنی کا ایک قدیم ادارہ ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس ادارے کا سیکریٹری کی حیثیت سے میں آپ سے آج خطاب کر رہا ہوں۔ اس ادارے کے زیر اہتمام چلنے والے معید المسلمین پرائمری اسکول، جس کو 100 سال ہو چکے ہیں،
اور اس ادارے کا میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. میرے والد بھی اس ادارے کے اسٹوڈنٹ رہ چکے. پربھنی کے اندر یہ ایک 100 سالہ پرانا اسکول، اس اسکول کو قائم کرنے میں میمن برادری کے وہ حضرات عمر عبداللہ جیا، شکور صاحب اور دیگر عہدیداروں کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. اس کے بعد یہ نظام دور میں اس کا رجسٹریشن عمل میں آیا اور اس کا رجسٹریشن کرنے والوں میں حاجی حبیب عبداللہ جیا، حاجی کریم ہاشم، شکر ایوب سایاں اور محمد شکور صالح محمد اور ایسے کئی لوگ، اور قانونی مشیر کی حیثیت سے مصطفیٰ خان صاحب ایڈوکیٹ جو ہے اس سوسائٹی کے قانونی مشیر تھے. اور آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن یہ چاہتی ہے کہ پربھنی کے اندر مائنورٹی کے لیے ڈگری کالج کا قیام عمل میں لایا جائے. اس کے لیے ہم نے ان کو زمین کا آفر کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ 22 ستمبر کو ہونے والے اس میٹنگ کے اندر وہ جو ہے اس کی منظوری دیں گے. آج اس موقع پر مرحوم اشرف سیٹھ پاڈیلا کی بے اختیار یاد آ رہی ہے، جن کی انگلی تھام کر میں نے اپنی سماجی و تعلیمی سفر کا آغاز کیا. ملی و سماجی خدمات کی تیسری پیڑھی افضل سیٹھ پاڈیلا صاحب، ان کے آبا و اجداد نے تعلیم کا جو پودا لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، جس کی چھاؤں میں آج پربھنی کے غریب خاندانوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں بلا خوف و خطر، بلا کسی پریشانی کے، بغیر کسی فیس کے. اگر یہ درخت، یہ ادارے نہ ہوتے تو آج ملت کے یہ نونہال کہاں جاتے؟ یہ بہت بڑا کام ہے جو میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن پربھنی پچھلے 100 سال سے کر رہی ہے. ہم اہلیان پربھنی تعلیمی خدمات کے اس 100 سالہ سفر اور تعلیم و تربیت کے 100 سال مکمل ہونے پر اور ڈگری کالج کے قیام کے اعلان پر میمن مرچنٹس ایسوسی ایشن پربھنی اور آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ہمیشہ ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. باب علم و یقین موعد المسلمین، باب علم و یقین موعد المسلمین. تو میرا آسمان، تو میری زمین، باب علم و یقین موعد المسلمین. علم کا فیض کا تو کوئی طور ہے، زندگی میں میری ہر طرف نور ہے. علم کا فیض کا تو کوئی طور ہے، زندگی میں میری ہر طرف نور ہے. باب علم و یقین موعد المسلمین، باب علم و یقین موعد المسلمین. تو نے پیدا کیے ایسے گوہر کہیں، بھر گیا علم سے دامنے پربھنی. تو نے پیدا کیے ایسے گوہر کہیں، بھر گیا علم سے دامنے پربھنی. باب علم و یقین موعد المسلمین، باب علم و یقین موعد المسلمین. خوشنما خوب رو میری ہر جستجو، تجھ سے وابستہ ہے میری ہر آرزو. خوشنما خوب رو میری ہر جستجو، تجھ سے وابستہ ہے میری ہر آرزو. باب علم و یقین موعد المسلمین، باب علم و یقین موعد المسلمین. میں تیرا عکس ہوں آئینہ، تو میرا قوم کا تو امیر آزداں. میں تیرا عکس ہوں آئینہ، تو
میرا قوم کا تو امیر رازداں میں تیرا باب علم و یقین و عید المسلمی باب علم و یقین و عید المسلمی یاد تیری صدا دل پہ تاری رہے تا قیامت تیرا فیض جاری رہے یاد تیری صدا دل پہ تاری رہے تا قیامت تیرا فیض جاری رہے باب علم و یقین و عید المسلمی باب علم و یقین و